بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں افواہیں کیا ہیں اور دونوں کے بارے میں حقائق کیا ہیں، ہمارے پاس کیا خبریں ہیں۔ عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے اتنی تشویش کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ آپ کو بتائیں گے کہ 20 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بسنے والا اس وقت خود کہاں بس رہا ہے، اس ماحول کو پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں، قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی سیاست میں واپسی کیوں ہو رہی ہے، کیا یہ واپسی مستقل ہے اور انہیں کیا رول دیا جا رہا ہے، نواز شریف اب خود کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن کیا ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کن نئے لارے لپوں پر زبان کھولنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ملک میں معیشت کے بعد انسانی حقوق کی خطرناک صورتحال ملک کو کس نہج پہ لے جا سکتی ہے؟ سہیل آفریدی نے حکومت کو کس نئی مشکل میں ڈال دی ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ مگر ناظرین، پہلے ذکر ہو جائے اس بات کا جس افواہ نے اس وقت پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی سوال ہے کہ عمران خان خیریت سے ہے۔ ہر چوک چوراہے، ڈرائنگ روم، ہر پبلک پلیس پہ، ہر ٹیلی فون پہ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان خیریت سے ہے؟ اب ان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے ناظرین افواہوں کا ایک بازار گرم ہے۔ زیادہ تشویش اس وقت پیدا ہوئی جب انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے خبریں جگہ بنانے لگیں۔ دیکھا جائے تو حکومتی کیمپ ان خبروں کا ایک خاص نظر سے جائزہ لے رہا ہے، بلکہ ایسی خبروں کے فروغ میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہے۔ آج ڈاکٹر بابر اعوان نے عدالت میں ایک درخواست بھی دی ہے کہ عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے آنے والی خبروں کے بعد فوری طور پر ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے یا ویڈیو لنک پہ ہماری ان سے بات کرا دی جائے۔ مگر عدالتیں کچھ کرنا چاہتی ہیں یا کر سکتی ہیں تو ایسی خبریں ناظرین پھیلتی کیوں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خود آج 8ویں بار اڈیالہ پہنچے ہیں اور انہیں توقعات کے عین مطابق جیل سے دوری روک لیا گیا اور ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس موقع پہ سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ آج 27 نومبر عمران خان کے کیسز کی سماعت تھی، جس کی اگلی تاریخ 20 دسمبر دے دی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ 27 اکتوبر سے لے کر آج تک نہ عمران خان کی بہنوں کو، نہ ڈاکٹرز کو اور نہ وکلاء کو اور نہ ہی سیاسی قیادت کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہمارے پاس جو آخری راستہ ہے وہ اپنانے پر ہم غور کر رہے ہیں اور وہی اپنائیں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کسی صحافی نے پوچھا کہ وہ آخری راستہ کیا ہے، تو سہیل آفریدی نے کہا کہ وہی راستہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ اگر کوئی حالات خراب کرنا چاہتا ہے تو سن لے کہ حالات صرف ایک جگہ نہیں، پورے ملک کے خراب ہوں گے۔ یہ جو ناظرین بار بار کہا جا رہا ہے کہ صرف کے پی سے کوئی گریلا آئے گا، انسانوں کو ایک طوفان بلاخیز آئے گا اور وہ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈال دے گا یا پتہ نہیں کیا کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات پہ کنونس ہے سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے اس بار جو احتجاج ہوگا وہ صرف کے پی سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ پورے ملک میں چاروں جانب سے آئے گا۔ ناظرین، عمران خان کی اڈیالہ سے منتقلی کی خبروں کو اس وقت بہت زیادہ تقویت ملی جب آج قاسم مارکیٹ راولپنڈی میں اضافی سیکیورٹی لگا دی گئی۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کیوں لگا دی گئی۔ یہ وہی جگہ ناظرین جہاں خبریں ہیں کہ ایک اسپیشل جیل بنائی گئی ہے اور اس اسپیشل جیل کا مقصد صرف عمران خان کو وہاں منتقل کرنا ہے۔ 2 مہینے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو اس خصوصی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے حکومتی پیغام رساں ہی کہوں گا، محترم جناب انصار عباسی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی درخواست نہ بھی دے تو حکومت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دے۔ ان سب خبروں کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کا موڈ چیک کیا جائے کہ عمران خان کسی ایسی صورتحال سے دوچار کر دیے جائیں تو اس پر کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے۔ دوسرا مقصد ناظرین یہ ہے کہ 26 نومبر کے سانے سے توجہ ہٹا کر ہر کسی کو عمران خان کی فکر میں مبتلا کر دیا جائے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ ناظرین وہ باتیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ میری ذاتی رائے کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں گا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت کی ناقص کارکردگی پر کوئی بات نہ کرے۔ 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی بے گور و کفن لاش کی جانب کوئی نہ دیکھے۔ مہنگائی اور بے روزگاری والا معاملہ اس طرح کی افواہوں اور خبروں میں
دبا دیا جائے۔ گندم کے بعد گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ شوگر ملز جو ظلم کر رہی ہیں، کسی کی توجہ اس جانب نہ جائے، مگر کب تک یہ تماشا کتنی دیر اور چلے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان کی صحت و سلامتی کے حوالے سے اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والا بیان بھی ہے، سامنے آ گیا کہ جی عمران خان پوری طرح صحت مند اور اڈیالہ جیل کے اندر ہی موجود ہیں، ان کی صحت اور سلامتی اڈیالہ سے منتقلی کے حوالے سے یہ سب خبریں بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، یہ تو عرض کر دیں خبریں، بیانات اور ڈیولپمنٹس۔ میری ذاتی جو دو انتہائی کریڈیبل سورسز سے گفتگو ہوئی ہے، ان میں جیل ذرائع بھی شامل ہیں، وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ واقعتاً عمران خان 100% بخیریت اڈیالہ جیل کے اندر ہی موجود ہیں۔ دوسری یہ جو افواہ تھی کہ ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا یا خدا نخواستہ ان کی جان کے حوالے سے، ان میں سے کسی خبر میں بھی رتی برابر بھی صداقت نہیں ہے۔ پھر ایک اور تھیوری یہ فلوٹ کی گئی کہ ان کو کہیں لے جایا گیا تھا 3 دن کے لیے، واپس اڈیالہ جیل ان کو لایا گیا ہے۔ اس خبر میں بھی ناظرین کوئی صداقت نہیں ہے، عمران خان کو کہیں بھی نہیں لے جایا گیا۔ کم از کم جو میں نے پوچھا ہے تو 15-20 دن سے، جتنی دیر سے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، خان صاحب کو کہیں پر بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل سے باہر نہیں لے جایا گیا۔ اور ناظرین اب آپ پوچھیں گے کہ جی پھر یہ افواہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا جو انالیسز ہے اور میری جو انفارمیشن ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ ناظرین وہ یہ ہے کہ اس وقت جو زور پکڑ رہا ہے تحریک کا جو ایک پورا ایک ٹیمپو بن رہا ہے پورے ملک میں اور خاص طور پر کے پی میں، ناظرین مقصد عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور ان افواہوں کے بعد یہ ہے کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے نے اپلائی کر دیا توپ کے لائسنس کے لیے، اس سے پوچھا کیوں کیا ہے، اس نے کہا جی میں نے توپ کا لائسنس اپلائی کیا ہے تو بندوق کا تو مل ہی جائے گا۔ تو حکومت یا سرکار اس میں یہی چاہتی ہے کہ ایک بڑا ڈراوا دے کر کم چھوٹی سی چیز پہ آمادہ کر لیا جائے، اور وہ چھوٹی سی چیز وہی ہے جو آج گھبراہٹ کے عالم میں کہوں گا کہ بابر اعوان نے درخواست کی ہے کہ ہمیں کم از کم ویڈیو کال پہ عمران خان کو دکھا دیا جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہی حکومت چاہتی ہے کہ بس ایک دفعہ کسی ایک بندے کی ایک لمحے کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ وہ صرف باہر آ کے عمران خان کی خیریت سے آگاہ کر دے، اور یہ جو سارا ایک بنا ہوا ہے ایک اشتعال کا، میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت تشویش کا عالم نہیں ہے، یہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ یہ جو کیفیت ہے اس کو تشویش کی کیفیت نہیں کہا جا سکتا، یہ اشتعال کی کیفیت ہے۔ اور اشتعال کی کیفیت یہ کسی ایک شہر میں، کسی گاؤں میں، دیہات میں، حلقے میں نہیں ہے، یہ کم و بیش ایک صوبے میں 2 صوبوں میں تو بھرپور ہے اور پورے ملک میں ایکولی پھیلی ہوئی ہے۔ اور تشویش کی جو یہ ہے اشتعال، تشویش اور اشتعال میں یہی فرق ہے، تشویش میں گھبراہٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اشتعال میں کچھ کرنے کا ایلیمنٹ شامل کر دیا جاتا ہے، کچھ کرنے کی امنگ جنم لیتی ہے۔ تو ناظرین اس وقت جو عالم ہے عمران خان کی گرفتاری اور ان کی صحت کے حوالے سے خبروں کا، میرا خیال ہے کہ حکومت کو ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ایک حکومت کی طرح، چاہے وہ جس طرح بھی ہے، فارم 45 کی ہے، 47 کی ہے، ملک کو کسی بڑے سانحے کی طرف جانے سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ حکومت کو حکومتی رول پلے کرنا چاہیے اور قوم کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتایا جانا چاہیے، اور ان کی بہنوں کو، وکلاء کو، اور خاص طور پہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ان سے ملنے کی فوری طور پہ اجازت دینی چاہیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے لیکن اس وقت بہت تاخیر ہو چکی ہو۔ یہ بھی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ناظرین سہیل افریدی نے اپنے انتخاب کے بعد ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کی بہترین چوائس تھے۔ ان کے تازہ اقدامات اور 2 اعلانات نے وفاقی حکومت کی صفوں میں حقیقی معنوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایک تو انہوں نے 7 دسمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پشاور میں پاور شوز، کئی جگہوں پر وہ پیغام دینا چاہتی ہے، پی ٹی آئی پشاور میں پاور شو کر کے
سہیل افریدی کا دوسرا اعلان اس سے بھی بڑا ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی، سینیٹرز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ جو رکن اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پہنچے گا اسے نیم اینڈ شیم بھی کیا جائے گا، یعنی غیر حاضر رہنے والے رکن اسمبلی کی تصویر سوشل میڈیا کے چوراہے پر لٹکا دی جائے گی اور پوری دنیا میں موجود پارٹی کارکن اس رکن سے جواب طلبی کریں گے. عذر ناقابل قبول ہوگا کسی بھی قسم کا، تو پھر کارکن خود ہی اپنے نمائندے کے لیے مناسب سزا بھی تجویز کریں گے. یہ بہت ضروری اقدام ہے کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتنے والے 95% چہرے ایسے ہیں جو عمران خان کی ٹکٹ کے بغیر کونسلر بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے. پنجاب سے مختلف جو مطلب اسی طرح جو بھی ہوا تھا وہاں پہ ارکان کو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کئی ارکان پنجاب جو یہاں سے وہ ایک دن کے لیے بھی کیمپین کے لیے نہیں نکلے اور انہیں روپوشی کی حالت میں ہی آپ نے جب الیکشن ہوئے تو روپوشی کی حالت میں کارکنوں نے ان کو ہزاروں کی لیڈ سے جتا دیا تھا. سہیل افریدی کہتے ہیں کہ یہ ارکان 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گے اور اس کے بعد اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. سہیل افریدی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جیل میں ہوں اور ان کی بہنیں اور خاندان قربانیاں دیتا چلا جائے اور عمران خان کے نام پر منتخب ہونے والے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. سہیل افریدی جانتے ہیں ناظرین کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال ان کا آخری پتہ ہوگا، اس لیے وہ اس سے پہلے احتجاج کے وہ تمام حربے آزمانا چاہتے ہیں جس سے موجودہ حکومت کو زچ کیا جا سکے. آپ اس کو خواہ اتمام حجت کہیں یا قانونی تقاضے کہیں، لیکن وہ اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. اب یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس لگیں گے یا پھر ہر منگل کو وہاں تماشا لگے گا. پکڑ دکڑ ہوگی، اسلام آباد کی پوری مشینری صرف ہائی کورٹ کے ارد گرد ہوگی. دیکھتے ہیں حکومت ایسا ماحول کتنے منگل کہنا چاہیے کتنے منگل برقرار رکھ پاتی ہے، جنگل میں منگل ہونے سے کیسے بچا پاتی ہے. یہ تو ناظرین شروعات ہیں. سہیل افریدی آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حکومت کو کئی اور بھی دھوبی پٹکے مارنے کی تیاریاں کر چکے ہیں. آئندہ دنوں میں آپ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے دیکھیں گے، گول گپے بنے ہوئے دیکھیں گے. بلکہ ناظرین ایک متنازع ضمنی الیکشن میں 5 سے 8% ٹرن آؤٹ اور اندھا دھند دھاندلی کے بعد نشستیں جیتنے پر قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بار پھر وکٹری سپیچ کرنے آ گئے. تقریر کرتے ہوئے ایک بار پھر پرچی ان کے ہاتھ میں تھی. تقریر بھی لائیو نہیں تھی، ریکارڈڈ تھی. اس کے باوجود قائد محترم نے جو کہا اس کا حقیقت سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں. ویسے تو قائد محترم کی آپ دیکھیں نا سوئیاں جو ہیں وہ 2017 پر رکی ہوئی ہیں. پتہ نہیں سیل ختم ہو گیا کیا، وہ پرانا ٹائم بتا رہے. 2017 کے بعد بات ہی نہیں کرتے جب عدالتی حکم پر ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی گئی تھی. لیکن انہوں نے کچھ باتیں اب موجودہ دور سے متعلق بھی 2 باتیں کر دی ہیں. کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معیشت کو دوبارہ پٹڑی پر ڈال دیا اور ملک اقتصادی ٹیک آف کر چکا ہے. اس پر میاں صاحب کو صرف یہ بتانا تھا کہ ان کے بھائی اور بیٹی کی حکومتوں نے جو کچھ نہ ٹوٹنے والے ریکارڈ بنائے ہیں نا، اگر اس بارے میں بھی وہ کچھ لب کشائی کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، قوم کا بھلا ہو جاتا. جیسا کہ بے روزگاری کا 21 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. جی ناظرین 21 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ملک میں. اس وقت سرمایہ کاری 50 سالہ تاریخ میں کم ترین سطح پہ ہے، جو ایک ریکارڈ ہے. غربت کے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے باقاعدہ، جس کو غربت کی ڈیفینیشن کہا جاتا ہے نا، تعریف کی جاتی ہے. تقریباً ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. نون لیگ کے موجودہ دور کی کرپشن نے 70 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. کوئی ذکر نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان 2 سالوں میں 70 سال سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. سب سے بڑا ریکارڈ جو قرض لینے کا جو ریکارڈ ٹوٹا ہے وہ قرض لینے کا ہے. 2 سال میں قرض لینے کے اگلے پچھلے سب ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، بلکہ ایک نیا اور شاید کبھی نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ یہ بن گیا ہے کہ قائد محترم کے بھائی شہباز شریف کی موجودہ حکومت ملک کے سرکاری قرض میں روزانہ 25 ارب روپے کا تشویشناک اضافہ کر رہی ہے. میاں صاحب یہ کارکردگی قائد محترم اگر خوش آمدیوں کے جھرمٹ سے آپ کو کچھ فرصت ملے تو چیئرمین ایپٹما کامران ارشد سے معیشت کے ساتھ ہونے والی واردات کی کہانی بھی سن لیں. وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری عملاً پریکٹیکلی بند ہو چکی ہے. جو چل رہی ہے وہ سسک کے چل رہی ہے.
کئی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. قائد محترم کو اگر چیئرمین ایپٹما کی بات پر بھی یقین نہ ہو تو حکومت کے حامی سمجھے جانے والے صحافی اور ہمارے سینئر دوست تجزیہ کار جناب محسن بیگ کا الارمنگ پیغام ہی سن لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقامی بزنس مین ملک سے باہر جا رہا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار کیوں آئے گا؟ یہاں کے باہر جا رہے ہیں تو باہر رہ لیں کتے نے کٹے کو آن گے. اگر وہ آئے گا غیر ملکی سرمایہ کار آئے گا تو وہ بھی آپ کے ادارے جو ہیں وہ اونے پونے اور کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے کے لیے آئے گا اور آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گا آ کے. یہ محسن بیگ صاحب فرما رہے ہیں. اس تمام صورتحال پر سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات انتہائی سنگین ہو رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. قائد محترم یہ ہے آپ کے بھائی اور بیٹی کی حکومتوں کی اصل کارکردگی. قائد محترم کے لیے ایک مفت مشورہ یہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو برا بھلا کہنے سے لوگوں نے اسے برا بھلا سمجھنا ہوتا نا تو 8 فروری کو آپ کو ایسی عبرتناک شکست نہ ہوتی کہ آپ منہ دکھانے جوگے نہ رہتے اور باہر ہی رہنے کو ترجیح دیتے. اس لیے عمران خان سے توجہ ہٹائیں اور اپنی اداؤں پر غور کریں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان سے توجہ ہٹائیں اور حکومتی کارکردگی کو بہتر بنائیں. وہ نہیں تھوڑے کو بہتر ہونی. اپنی اداؤں پر غور کریں. میں عرض کر رہا ہوں ناظرین میاں نواز شریف کی کوئی 12ویں بار لانچنگ پر سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. میمز بن رہی ہیں. کوئی سردیوں کے آغاز پر لحاف کو دھوپ لگانے کی مثال دے رہا ہے تو کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. مگر میرے خیال میں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. پہلے تو ان لوگوں کا مغالطہ دور ہو گیا جو کہتے تھے کہ میاں نواز شریف مجبوری کی حالت میں دھونس اور دھاندلی اور جبر کے اس نظام کی حمایت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے حضور. میاں نواز شریف شوق اور بھرپور جذبے سے اس کھیل میں شریک ہیں. ناظرین یہ وہ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت تھیوریز جو ہیں مختلف تھیوریز جو ہیں مفروضے جو ہیں وہ مارکیٹ میں جو فلوٹ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف اپنی موقع پرستی کی وجہ سے کہتے ہیں جی سیاست میں المیہ کردار بن چکے ہیں. انہوں نے جس جگہ سے سیاست شروع کی تھی آج اس سے بلکہ کہیں زیادہ بدترین مقام پر کھڑے ہیں. ناظرین ایک تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ قائد محترم بلا وجہ ایک دم متحرک نہیں ہوئے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. میاں نواز شریف ابھی تک کہتے ہیں جی یہ غم نہیں بھول پائے کہ انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. جب سے ان کے بھائی وزیر اعظم بنے ہیں میاں نواز شریف سیاسی سکتے میں چلے گئے. لیکن موقع پرست سیاستدان کی طرح نواز شریف نے نہ سیاست کو دل سے خیر بات کہا نہ ہی دھاندلی سے جیتی ہوئی نشست قبول کرنے سے انکار کیا. یعنی میاں نواز شریف کی اقتدار کی حسرت ان کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلی. وہ زندہ ہے. ضمنی الیکشن کے بعد نواز شریف کا منظر عام پر آنا اصل میں اس بات کا اعلان تھا کہ نواز شریف نے سیاست میں بھرپور واپسی کا ارادہ کر لیا بلکہ واپسی کر لی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت دلا دی گئی ہے. قائد محترم یہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس کم از کم سادہ اکثریت ہو تو انہیں پیپلز پارٹی کی کٹ پتلی حکومت بن کر حکومت نہ کرنی پڑے. جیسے ہی سادہ اکثریت حاصل ہوئی تو نواز شریف خود میدان میں آ گئے. اب یہی وہی ہے ناظرین جو مفروضے اس وقت اسلام آباد کے جو غلام گردشیں ہیں اقتدار کی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ وہ عرض کر رہا ہوں. اب ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پس پردہ قوتیں بھی شہباز شریف کی کارکردگی سے بہت زیادہ مایوس ہیں. IMF کی رپورٹ جو ہے وہ اونٹ کی پشت پر آخری تنکا ثابت ہوئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ چاچو کی حکومت ختم کر کے یہاں میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. ذرائع کہتے ہیں کہ جی نواز شریف وزیر اعظم بنے تو پیپلز پارٹی بھی باقاعدہ طور پہ حکومت میں شامل ہو جائے گی اور بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے گا. ناظرین پھر میں عرض کر دوں یہ وہ مفروضے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں ایک خاص لیول سے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں. البتہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہی رہے گا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ارینجمنٹ 28ویں ترمیم تک رہے گی. اس ترمیم کی منظوری کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا. ناظرین میری اپنی خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس شہباز شریف سے بہتر اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے اور ان دو جماعتوں وہ میاں نواز شریف صاحب کو کبھی بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے تابع دار وزیر اعظم کو ہٹا کر ایک پرابلمیٹک وزیر اعظم کو اپنے سامنے لے آئیں. میری اطلاع یہ ہے کہ ان کا یہ جو رونمائی کی جا رہی ہے مختلف فنکشنز میں ان کو جو متحرک دکھایا جا رہا ہے یہ ان کی واپسی نہیں ہے. یہ ایک 2-4 دن کا شو ہے جو ہفتے 10 دن بعد ختم ہو جائے گا
اور پھر وہ وہیں واپس چلے جائیں گے جہاں کا موسم ان کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، آخر میں لبنہ غزل صاحبہ کے 2-4 اشعار پیش خدمت ہیں۔ اس ملک خدا داد کی تقدیر عجب ہے، اس ملک خدا داد کی تقدیر عجب ہے، اب تک نہ مکمل ہوئی تعمیر عجب ہے۔ ذہنوں میں بغاوت کا ہے کوہرام سا برپا، پر جسم رہے پابہ زنجیر عجب ہے۔ مانا تجھے آسائش دنیا ہے میسر، مانا تجھے آسائش دنیا ہے میسر، لیکن یہ تیری خواہش تشہیر عجب ہے۔ خوابوں میں دکھایا تھا ہمیں امن کا گوشہ، خوابوں میں دکھایا تھا ہمیں امن کا گوشہ، برعکس ہوئی خواب کی تعبیر عجب ہے۔ محکوم ہے ہم، آپ ہی حاکم ہیں ہمارے، اپنی ہی رعایا کی یہ تسخیر عجب ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔